الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعوني أستجب لكم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا صدق اللہ العظیم. درود شریف. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، احسان فرمایا، مجھے اور آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آج الوداعی آخری جمعہ ہے. ایسا برکتوں والا مہینہ کہ اس مہینے سے آنے سے قبل، آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے دعا فرماتے تھے، یا اللہ رجب میں ہمیں برکت دے، شعبان میں برکت دے، اور رمضان المبارک تک ہمیں پہنچا دے. ایک نفل فرض کے برابر ہے، ایک فرض 70 فرض کے برابر. ایک درہم کا خرچ کرنا 70 درہم خرچ کرنے کے برابر ہے. یعنی نیکی کی قیمت، عمل کی قیمت اس مہینے میں بڑھ جاتی ہے. اس لیے اکابرین اس مہینے کے اندر بہت زیادہ عمل کیا کرتے تھے. کاروباری مشاغل ترک کر دیا کرتے تھے. دن رات اللہ کا قرآن، نوافل اور اللہ پاک کو راضی کرنے میں لگے رہتے تھے. جتنا ہو سکتا تھا اتنے اعمال کرتے. ان اعمال کے اندر سب سے اہم عمل جو ہے وہ دعا کا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگی جائیں اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے،
اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب جو فوت ہو گئے ان کے لیے۔ یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ تھا اور گزر گیا، باقی چند دن اس کے باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ خود فرما رہے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو مجھ سے مانگنے کے لیے جھولی پھیلاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں خالی لٹا دوں۔ باقی جو دن بچے ہیں ہم اس میں اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کو قبولیت کے معنی کا پتہ نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ بہت خطرناک جملہ ہے کہ میں دعا کرتا ہوں، زمانہ بیت گیا، عمر گزر گئی، لیکن میری اللہ سنتا ہی نہیں ہے، اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں، ہم ذرا غور کریں کہ ہم مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، ہم اللہ کی سنتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، رازق ہے، ساری کائنات کو بنانے والا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، عزت ذلت سب اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اللہ کی سنتے ہیں؟ ہم اللہ کی کتنی اطاعت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہیں؟ ایک سب سے اہم حکم نماز کا لے لو، اس کے اندر ہم کس قدر سستی کرتے ہیں؟ سب سے اہم حکم ہے۔ زکوٰۃ تو الگ رہا، حج الگ رہا، دیگر احکامات الگ رہے، ایک نماز کے اندر ہی سستی ہے۔ اور ایک دفعہ نہیں، ہمیں دن میں 5 دفعہ مسجد میں بلایا جاتا ہے، لیکن ہم کس قدر سست ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہماری اللہ نہیں سنتا۔ تو میں نے عرض کیا یہ جملہ خود خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، اللہ آدمی کی دعا قبول کرتا ہے، جب بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی، جب تک یہ جلدی نہ کرے۔ جلدی کیا ہے؟ یقول دعوت فلم یستجب لی، جلدی یہ ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی، یہ آدمی کہنے لگتا ہے میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ جملے جب اس کی زبان سے نکل گئے تب اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا، رد کر دے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا، اس کے اندر اقرار ہے اللہ تیری مان کے چلیں گے، تیرے حبیب کی مان کے چلیں گے، نہیں مانتے تو غلطی تو ہماری ہے۔ تو میں نے عرض کیا دعا کی قبولیت کے لیے اللہ قبول ضرور کرتا ہے، لیکن کچھ شرائط ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی گئی، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یہ آیت پڑھی گئی، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے صحابی ہیں، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آپ دعا فرما دیں اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیں۔
مستجاب الدعوات وہ آدمی ہے کہ جب بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ اگر یہ دعا کرتا ہے یا اللہ یہ پتھر ہے اس کو سونے کا بنا دے تو اللہ سونے کا بنا دے گا۔ اس کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ اور ایسے بہت سارے ہمارے اسلاف گزرے ہیں کہ اللہ نے ان کو مستجاب الدعوات بنایا تھا۔ حضرت عبد الواحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے مریدین ان کے پاس آئے، آ کر کے عرض کیا حضرت کہتے ہیں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا کرو اللہ پاک یہ مصیبت ختم فرمائے۔ تو حضرت نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اللہم انی اسألک بسمک المرتفع الذی تقرم به من شئت من اولیائک وتلہمہ الصفی من احبابک ان ترزقنا برزق من لدنک الساعة تقطع به علائک الشیطان من قلوبنا ومن قلوب اصحابنا انک انت الحنان المنان القدیم الاحسان اللہم الساعة۔ یہ دعا مانگی، مستجاب الدعوات تھے، اتنی سی دعا مانگی، اوپر سے چھت سے آواز آنے لگی، مریدوں نے جا کر کے دیکھا وہاں درہم اور دینار کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ درہم اور دینار کا ڈھیر اسی وقت لگا، حضرت نے اس سے استغنا فرمایا اور انہوں نے جا کر کے اس میں سے لیا اور چلے گئے۔ ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں جو مستجاب الدعوات تھے، جب دعا کرتے تھے اللہ قبول فرماتا تھا۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ آپ کو حج عمرے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بیت اللہ کو اللہ پاک آباد فرمائے، ہماری مساجد کو آباد فرمائے، مسجد نبوی کو آباد فرمائے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں بیت اللہ کو جب دیکھو گے، دیکھ کر کے پہلی نظر میں جو بھی دعا کرو گے اللہ قبول فرمائے گا۔ اللہ سے یہ دعا کر لینا کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یہ دعا کرو، پھر جو بھی دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا۔ یعقوب ابن لیث یہ ایک بادشاہ گزرا ہے، یہ بیمار ہو گیا، اس وقت کے جو ڈاکٹر تھے، اطباء تھے، طبیب تھے، اس کے علاج سے عاجز آ گئے۔ کسی نے ان کو کہا کہ سہل ابن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان سے دعا کراؤ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اب ان کو بلایا، حضرت نے تھوڑا سا ہاتھ لگا دیں جگہ، حضرت نے فرمایا، بادشاہ نے ان کو بلوایا، حضرت تشریف لائے تو بادشاہ نے کہا حضرت میرے لیے دعا کرو، طبیب عاجز آ چکے ہیں، بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا میری دعا کیا اثر کرے گی، کتنے مظلوم لوگ ہیں، بے گناہ لوگ، تم بادشاہ ہو اور وہ جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بے گناہ لوگ، جب مظلوم تیرے لیے بد دعا کریں گے تو میری دعا کیا اثر کرے گی۔ تو بادشاہ نے اسی وقت حکم دیا کہ ان کو آپ آزاد کرو، مظلوموں کو آزاد کیا۔ تو حضرت نے دعا کی اللہم کما اریتہ ذل المعصیت اریہ عزت طاعت وفرج عنہ فعوفیہ۔ یہ دعا کی یا اللہ جیسے گناہوں کی ذلت تو نے اس کو دکھائی ہے، اسی طرح اطاعت کی عزت بھی ان کو دکھا دے۔ اسی وقت وہ شفا یاب ہو گئے، دیر بھی نہیں لگی، اسی وقت شفا یاب ہوئے۔ تو بادشاہ نے ان کو پھر پیسے دینا چاہے، درہم و دینار دینا چاہے، تو حضرت نے منع کیا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ باہر تشریف لے گئے تو مریدین نے کہا حضرت ان سے لے لیتے، غریبوں کو دے دیتے۔ تو کتابوں کے اندر آتا ہے فَنَظَرَ إِلَى الْحَسْبَاءِ فِي الصَّحْرَاءِ فَإِذَا هِيَ جَوَاهِرٌ،
وہ جو باہر کنکریاں پڑی ہوئی تھی، حضرت نے ایک نظر ان کو دیکھا، سارے کے سارے ہیرے اور جواہرات بن گئے، اور پھر فرمانے لگے من یوت مثل ھذا یحتاج مال یعقوب ابن لیث، اللہ نے جس کو اس قدر دے رکھا ہو، کیا وہ بادشاہوں کے مال کا محتاج ہوگا؟ تو میں نے عرض کیا یہ لوگ مستجاب الدعوات تھے۔ مستجاب الدعوات بننے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، دعا فرمایا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنائے۔ آپ نے فرمایا اتم مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اپنے کھانے کو پاک کر لو، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ کھانا پاک ہو، ایک حلال ہوتا ہے، ایک پاک ہوتا ہے، طیب ہوتا ہے۔ حلال وہ ہے جس کو شریعت نے حلال کہا ہے، اور طیب اس کھانے کو کہتے ہیں کہ غیر کا حق اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ تو فرمایا اپنے کھانے کو پاک کرو، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیغصب اللقمۃ یغصب اللقمۃ الحرام فی جوفہ ما یتقبل منہ عمل 40 یوما، جب آدمی ایک لقمہ حرام کا کھا لیتا ہے، وہ اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، اللہ 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ تو میرے نبی کی حدیث ہے۔ اور آج ایسا دور ہے ما یبال المرء من الحلال ام من الحرام، آدمی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، جہاں سے آئے کھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام بھوکے رہتے تھے، مشتبہ مال جس کے اندر شک ہوتا تھا اس کے قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ آج تو سری حرام، سود کا مال ہے، رشوت کا مال ہے، درادر کھا رہے ہیں۔ مال کے ساتھ دوسرے کا مال ہے، اس کو دھمکا کر کے دھوکہ دے کر کے لے کر کے جا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ ایسی قوم کہاں سدھرے گی؟ رشوت کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، تو دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایو عبد نبت لحمہ من سہت فالنار اولا بہ، وہ آدمی جو حرام سے بڑا ہوا، اس کا گوشت حرام سے بڑا، پرورش حرام سے پائی ہے، جہنم اس کے لیے اولا ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہمیں نظر نہیں آتا؟ 2 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، صحابہ اکرام 3 دن تک بھوکے رہتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسا وقت بھی آیا بھوک کی وجہ سے میں زمین پر پڑا ہوتا تھا، لوگ آ کے گردن پر پاؤں رکھ کر کے دباتے تھے، کہتے تھے ابو ہریرہ کو مرگی ہو گئی، کہتے خدا کی قسم مرگی نہیں تھی، یہ بھوک تھی، بھوک کی وجہ سے ایسا ہوتا۔ آج اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، پھر بھی حرام میں ہاتھ مارتے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو حرام سے بچائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ذکر الرجل، ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، لمبے سفر کرتا ہے، اشعث، دین کے لیے لمبے سفر کرتا ہے، دنیا کے لیے نہیں، امریکہ نہیں جا رہا کمانے کے لیے، دین کے لیے لمبے سفر کرتا ہے، دین سیکھنے کے لیے کرتا ہے، بال اس کے بکھرے پڑے ہیں، اغبرا، اور گرد آلود ہوا پڑا ہے۔ اب ایسا آدمی کے دیکھ کر کے لوگوں کو بھی اس کے اوپر ترس آ جائے، یمد یدہ الی السماء یا رب یا رب، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کے اللہ سے دعا مانگتا ہے، یا اللہ میری دعا قبول، میرے حالات دیکھ، گرد آلود لگا پڑا ہوں، غبار آلود لگا پڑا ہوں، میرے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، یا اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مطعمہ حرام مشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام انا یستجاب لذالک،
فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، پہننا حرام ہے، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ اس کو حرام سے پرورش اس کی حرام سے کی گئی ہے، کھانا حرام کھاتا ہے، پیتا حرام ہے، اللہ کیسے اس کی دعا کو قبول کرے گا؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے کھانے کو حلال کریں، ورنہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ جب خود اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں میرا اللہ کہاں ہے، آپ کہہ دو میں قریب ہوں، میں آدمی کی دعا کو سنتا بھی ہوں اور سن کر کے قبول بھی کرتا ہوں۔ اللہ تو خود کہتا ہے انی فإنی قریب فأجیب دعوت الداعی، میں قریب ہوں، میں تو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کی دعا کو میں قبول بھی کرتا ہوں، جب بھی دعا کرے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ اور ہم خود سوچیں اگر کوئی ہمیں کہہ دے کہ آپ کو اپنے رزق کی فکر نہیں کرنی چاہیے، آپ کا رزق میرے اوپر ہے، آپ کو میں اتنے پیسے ہر مہینے دے دیا کروں گا، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اللہ کی بات پر مطمئن نہیں ہو سکتے؟ حرام میں کثرت ہوگی لیکن برکت اللہ حرام سے ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بصرہ والے جمع ہوئے کہ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے ادعونی استجیب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، ہمیں زمانہ ہو گیا مانگتے ہوئے، ہماری تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں کرتا۔ تو حضرت نے عجیب بات فرمایا ماتت قلوبکم فی عشرۃ اشیاء، تمہارے دل مر چکے ہیں، تمہارے دل مر چکے ہیں، 10 چیزوں کے اندر تمہارے دل مر چکے ہیں، اس لیے اللہ قبول نہیں کرتا ہے تمہاری دعا۔ عرفتم اللہ ولم تعدوا حقہ، پہلی بات یہ ہے تم نے اللہ کو پہچان لیا لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کرتے۔ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ ایک ہے، واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، لیکن اللہ کا جو حق ہے ہم حق ادا نہیں کرتے۔ جب ہم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے اللہ ہماری دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ دوسری بات قرأتم کتاب اللہ ولم تعملوا بہ، تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ آج تو پڑھنا بھی رہ گیا ہے، عمل تو دور کی بات ہے، آج مسلمان کتاب کو اٹھا کر کلام پاک کو اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، زیارت بھی نہیں کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم نے کتنا قرآن پڑھا، ہم نے اللہ سے کتنی دعائیں مانگی ہیں؟ نہیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ لا ترد، جب آدمی روزہ کھولنے کا وقت آتا ہے، آدمی کا جب روزہ کھولنے کا وقت آتا ہے اس وقت اللہ ایک دعا اس کی ضرور قبول کرتے ہیں، رد نہیں ہوتی ہے۔ اب ہم روزہ کھولنے کے وقت کتنی دعائیں مانگتے ہیں؟ ایک طالب علم بتا رہے تھے، مولانا خلیل صاحب ہیں، شیخ الحدیث ہیں شمس العلوم کے، وہ فرماتے تھے اس مہینے کے اندر ایسا کرو مغرب میں افطار کے وقت اللہ سے روز صرف ایک دعا مانگو، بار بار مانگو۔ میرے نبی کی یہ سنت ہے کہ کم سے کم دعا کو 3 دفعہ مانگتے تھے، ایک دعا روزانہ مانگو اور 30 دعائیں مہینے کے اندر اللہ تمہاری ضرور قبول کرے گا، کیونکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تو قبول ہوگی، یقین بھی ہو کہ میں نے دعا کی ہے اللہ قبول کرے گا۔ تو فرمایا 10 چیزوں میں تمہارے دل مر چکے ہیں، اس لیے اللہ نہیں سنتا تمہاری دعا، اللہ قبول نہیں کرتا ہے کہ تم نے اللہ کو پہچانا اس کا حق ادا نہیں کرتے، نمبر 2 اللہ کی کتاب پڑھتے ہو عمل نہیں کرتے، ادعیتم حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وترکتم سنتہ، تیسری خرابی یہ ہے تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے لیکن ان کی سنت کو تو چھوڑ بیٹھے ہو۔ دعویٰ ہے ہمیں محبت ہے لیکن سنتوں پہ تو چلتے نہیں، عمل نہیں کرتے، کیسے دعا قبول ہوگی؟
ادعیتم عداوت الشیطان ووافقتموہ، اور تم دعویٰ کرتے ہو شیطان ہمارا دشمن ہے، پھر بھی ان کی بات میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہو، پھر بھی اس کی موافقت کرتے ہو، اس کی اتباع کرتے ہو، حالانکہ ہم جانتے ہیں شیطان ہمارا دشمن ہے۔ ایک ساتھی نے ایک عجیب بات کہی، وہ کہنے لگے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر شیطانوں کو بند کر دیتے ہیں، سارے شیطان قید ہوئے پڑے ہیں، اللہ دیکھنا چاہتا ہے بندوں کو، اور بندوں کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو برے عملوں کے اندر تمہارا اپنا کتنا ہاتھ تھا اور شیطان کا کتنا ہاتھ ہے۔ رمضان میں ہم دیکھ لیں، شیطان تو ابھی بندھے ہوئے ہیں، اب دیکھیں گے ہمارا ہاتھ کتنا ہے، سارا نزلہ ہم شیطان پر گراتے ہیں، اب تو شیطان قید ہے۔ تو 4 باتیں یہ ہو گئیں۔ 5ویں بات، کل تم نحب الجنت فلا تعملوا لها، تم کہتے ہو ہمیں جنت بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی پیاری لگتی ہے، لیکن جنت والے عمل تو کرتے نہیں ہو۔ جنت اچھی لگ رہی ہے تو عمل بھی تو جنت والے ہوں۔ کل تم نخاف النار ورہنتم انفسکم بها، تم کہتے ہو جہنم سے ڈر لگتا ہے، لیکن اپنی جانوں کو جہنم میں گروی رکھا ہوا ہے تم نے۔ ہم یہ کہتے ہیں جہنم سے ڈر لگتا ہے، لیکن اعمال تو سارے جہنمیوں والے کر رہے ہیں۔ یہ ہماری 60-70 سال کی زندگی جب ختم ہوگی تو پتہ پڑے گا کہ ہمارے اعمال کیا تھے۔ 7ویں بات یہ ہے، اشتغلتم بعیوب اخوانکم ونبذتم عیوبکم، تم لوگوں کے عیب، اپنے بھائیوں کے عیب دیکھتے ہو، ان کے پیچھے لگے ہوئے، اور اپنے عیب دیکھتے نہیں ہو، پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے، لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ لوگوں کی اچھائیاں دیکھنی چاہیے اور اپنے عیب دیکھنے چاہیے تاکہ توبہ کی توفیق ہو جائے۔ لوگوں کا ککھ نظر آ جاتا ہے، اپنا شتیر بھی نظر نہیں آتا، بھائیوں کے عیب تلاش کرتے ہیں کہ کوئی عیب ملے اور اس کو ہم ذلیل اور رسوا کر دیں۔ اور فرمایا 8ویں چیز یہ ہے، تاکل اکلتم نعمت ربکم فلا تشکروہا، تم اللہ کی نعمتوں کو کھا رہے ہو، پی رہے ہو، لیکن تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کروڑوں نعمتیں اللہ کی برس رہی ہیں، ہر وقت آدمی کھا رہا ہے، لیکن شکر کی توفیق نہیں ہے۔ دفنتم موتاکم فلا تعتبروا بہم، اپنے مردوں کو دفن کر کے آ جاتے ہو قبرستان میں، لیکن خود عبرت حاصل نہیں کرتے کہ آج یہ گئے ہیں، کل کو ہم چلے جائیں گے۔ 10ویں چیز یہ ہے، ان الموت حق، تم یہ سمجھتے ہو، کل تم کہتے ہو کہ ان الموت حق، کہ موت حق ہے، فلم تستعدوا بھی، اور تم اس کی تیاری نہیں کرتے، کہ یہ 10 خرابیوں کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ الفاظ ہیں، یہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، آپ اس سے اندازہ لگائیں، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، انار کا درخت سا، اس سے آواز آئی، یا ابا اسحاق، یا ابا اسحاق اکرمنا بان تاکل منا شیئا، درخت نے آواز دی ہے ابو اسحاق ہماری عزت کے لیے ہم سے 2-4 انار توڑ کر کے تم بھی کھا لو، تم اللہ کے ولی کھاؤ گے، اللہ کے یہاں ہماری عزت بڑھ جائے گی۔ یہ ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی زندگی آخرت کو بنانے کے اندر لگی ہے، جیسے ہماری زندگی دنیا کو بنانے میں لگ گئی ہے۔ دنیا بقدر ضرورت، اللہ کے نبی نے اپنی آل کے لیے دعا کی، یا اللہ میری جو آل ہو، میری جو اولاد ہو، اس کو دولت مند نہ بنانا، بقدر کفایت ان کو رزق عطا فرمانا۔ اپنی آل کے لیے ہم کیا دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کو اتنا دے کہ رکھ کے بھولتے رہے، ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ وہ کہتے نہیں، اللہ کے نبی اپنی آل کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کو کم دو، یا اللہ اتنا دے کہ بقدر کفایت بس پوری ہو جائے۔
تو ہماری توجہ بھی آخرت کی طرف ہونی چاہیے، ہم بھی اپنی توجہ کا رخ موڑیں۔ یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں جو آئی ہوئی ہیں، وجہ ان کی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑا، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ نے اس قدر نہیں چھوڑا کہ بالکل ہم اللہ کو منائیں، اللہ مانے گا نہیں۔ ایک دفعہ ہم توبہ کر کے اپنا رخ سیدھا کر لیں، اللہ تعالیٰ فوراً مان جانے والا ہے۔ اللہ تو خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اپنے رخ کو تبدیل کر لو، تم اپنے رخ کو تبدیل کرو، میری اطاعت پر آ جاؤ، اپنے حبیب کی سنتوں پر زندگی گزارو، اللہ دنیا کو ہمارے لیے جنت بنا دے گا۔ تکلیفیں ساری ختم ہو جائیں گی، مصیبتیں ساری ختم ہو جائیں گی، لیکن ہم زندگی اس طرح گزاریں جس طرح میرا اللہ چاہتا ہے، جس طرح میرے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ ہم اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں، اللہ کے حکم کو ماننے میں لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق